تفسیر کی کلاس ختم ہوتی ہے تو جن گھروں میں تفسیر کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں گھر والے عموماً چائے کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کا انتظام کر کے رکھتے ہیں، اور ایک ایک کپ گرما گرم چائے اس وقت شدید ضرورت ہوتی ہے میری، تو چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوازمات بنا ہی لیے جاتے ہیں۔ یہ جو میری بدھ والے دن کلاس ہوتی ہے یہ وہ ختم ہوئی ہے کلاس، اور ابھی ہم جا کے بیٹھے ہیں، چائے کا ارینج ہو گیا ہوا ہے اور امی جی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے امی جی سے پوچھا پلیٹ اٹھا کے کہ آپ کو کچھ ڈال کے دوں، تو گھر والوں نے مجھے کہا ابھی رک جائیں۔ میں بڑی حیران ہوئی، ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے، بہت ساری بچیاں دروازے سے اندر پھول اور موم بتیاں اور بڑی خوبصورت ٹریز لے کر اندر داخل ہوئیں، ان کے پاس کیک تھا اور وہ یہ خوبصورت نعت پڑھ رہی تھیں۔ محبت تھا، اور انہوں نے اپنی ٹیچر کے لیے یہ ان کی برتھ ڈے ارینج کی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سیکرٹ اس لیے معلوم تھا کہ لاسٹ ایئر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے علیحدہ سے میری برتھ ڈے کا ارینج کیا تھا، لیکن امی جی بڑی حیران ہو رہی تھی اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کس کی برتھ ڈے ہو رہی ہے، تو میں انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی اس بیٹی کی برتھ ڈے ہے جو یہاں ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں۔ وہ بڑا اچھا سا پیارا سا سمپل سا مینجمنٹ انہوں نے برتھ ڈے کے لیے کیا ہوا تھا، اور یہ ایک تاج بنایا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ گلاب کے پھولوں کا تاج دنیا کے سب تاجوں سے زیادہ قیمتی اور بہترین ہوتا ہے۔ وہ کیک کاٹنا تھا مجھے، لیکن شکر ہے کہ میں نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لی جب وہ مجھے گفٹ کر رہی تھی، تو یہ جو سر پہ انہوں نے میرے رنگ رکھا تھا یہ کچھ زیادہ موزوں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پھر انہیں بولا کہ ذرا ٹھہریں اور اس کو ایڈجسٹ کریں تاکہ ہم اس کے بعد ویڈیو بنائیں تو کچھ بہتر بنے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر تھوڑی سی اس کی ہم نے سیٹنگ کی، اور یہ جتنی بچیاں کھڑی تھیں یہ سب میری اسٹوڈنٹ ہیں، اور سب ماشاءاللہ نعت پڑھتی ہیں۔ یہ سارا ایک پورا گروپ ہے جو میلاد کرتا ہے، درس کے لیے ارینجمنٹ کرتا ہے، اور اپنی ٹیچر کے ساتھ مل کر سب کاموں میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ گفٹ لینا اور دینا سنت مصطفیٰ ہے، بہت مرتبہ ہمیں بھی میلاد پر لوگ اس سنت کو یاد کرواتے ہیں، کچھ نہ کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں میلادوں پر ان کو بہت سختی سے اس لیے اوائڈ کرتی ہوں کہ ہر وہ کام جسے شروع کر لیا جائے وہ شروع میں آسان ہوتا ہے اور پھر اس کا نبھانا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تحفہ کوئی مانگ نہیں رہا ہوتا، اگر اسے خود سے دیا جائے تو وہ بہترین ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تحائف محبت کے بجائے نفرت بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ پرانے بوسیدہ اور گھر میں رکھی ہوئی چیزیں تحفے کے طور پر دیں تو ظاہر اس سے آپ کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ کچھ بٹر ایکسپیرینسز مجھے بہت ابتدائی میلادوں میں ہوئے، تو میں نے سوچا یہ محبت کی بات ہے، اس کے ساتھ نفرت کا کانٹا نہیں لگانا چاہیے، تو بہت شدت سے پھر ہم نے اس کو بین کر دیا کہ ہم میلاد
میلادوں میں کسی سے بھی کسی قسم کا گفٹ وصول نہیں کرتے، مگر یہ میلاد نہیں ہے، یہ محبت ہے، خوشی ہے اور برتھ ڈے ہے۔ تو یہاں یہ کچھ چل رہا ہے اور ابھی مجھے اس کے بھی فتوے آئیں گے کہ آپ نے کٹ کیٹ کیوں لی اور یہ منع ہے اور یہ دوسری چاکلیٹ۔ تو وہی بات یہ ہے کہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ گھر والوں نے یا ان پیاری بچیوں نے میرے لیے کیا ارینج کیا ہوا ہے، تو وہ انہیں جو اچھا لگا انہوں نے لے لیا۔ تو اب اس میں میرا کم از کم کوئی قصور نہیں ہے، میں نے بھی اور انہوں نے بھی ان سب چیزوں کا بائیکاٹ ہی کر رکھا ہے، لیکن فی الحال کے لیے یہی کچھ میسر تھا۔ یہ جناب بہت ہی خوبصورت سا فلفی سا یہ پائن ایپل فلیور کا کیک ہے۔ پائن ایپل ویسے ذاتی طور پر مجھے خود بڑا پسند ہے، تو انہیں پتہ نہیں کس نے بتایا، اور آپ دیکھیں اتنا شاندار سا یہ کیک تھا۔ ابھی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں۔ اس کیک کے ساتھ بھی ایک بہت خوبصورت سی نعت ہے، لیکن میں اس کو بیک گراؤنڈ میں ہی لگا سکوں گی کیونکہ مجھے ظاہر ہے کہ اس کی ڈیٹیل آپ کو دینی ہے۔ جی جناب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیک کی کٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ اصل میں صرف محبتوں کا اظہار ہوتا ہے نا۔ اس پہ بھی یہ فتوے لگیں گے ابھی کہ یہ جناب کافر کرتے ہیں سالگرہ اور مسلمان تو نہیں کرتے۔ تو میں تو آپ سے صرف یہ پوچھتی ہوں کہ کافر تو نہاتے بھی ہیں اور وہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، تو پھر کیا کیا چیزیں یہ کہہ کے چھوڑی جائیں گی کہ یہ کافر کرتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، اس کا طریقہ کافرانہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پر اگر آپ کوئی ڈانس پارٹی ہوتی یا کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ مردوں عورتوں کا مخلوط اختلاط ہوتا، اس پہ بھی یہ فتوے لگیں گے ابھی کہ یہ جناب کافر کرتے ہیں سالگرہ اور مسلمان تو نہیں کرتے۔ تو میں تو آپ سے صرف یہ پوچھتی ہوں کہ کافر تو نہاتے بھی ہیں اور وہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، تو پھر کیا کیا چیزیں یہ کہہ کے چھوڑی جائیں گی کہ یہ کافر کرتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، اس کا طریقہ کافرانہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پر اگر آپ کوئی ڈانس پارٹی ہوتی یا کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ مردوں عورتوں کا مخلوط اختلاط ہوتا، تو وہ پھر کیک تو حرام نہ ہوتا، وہ چیزیں باقی حرام ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا یہ برتھ ڈے تو الحمدللہ نعت کے ساتھ ہے، تو خوشیوں کو ویسے بھی کم آتی ہیں، آ جائیں تو ان کو فتوے لگا کے جھاڑا نہیں کرتے بلکہ گلے سے لگایا کرتے ہیں۔ یہ امی جی بیٹھی ہیں میرے پاس، اور امی جی کا حق ہے کہ امی جی کو اٹھ کے کیک کھلایا جائے، اور نانوں کو آج ہم مس کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں۔ بہت ساری ہماری دعائیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ گفٹس کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، ایک ویڈیو میں ان کی اوپننگ کی بھی بناؤں گی، آپ کو دکھاؤں گی۔ اس کے سوا بھی الحمدللہ کچھ بڑے پریکاشس قسم کے گفٹ میرے پاس برتھ ڈے کے سلسلے میں برتھ ڈے سے پہلے ہی آئے ہوئے تھے۔ ان کی جو ہے وہ ریویلنگ بھی رہتی ہے انشاءاللہ۔ جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی اس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ پیارے پیارے سے گفٹ جو مجھے ملے تھے یہ کیا تھے۔ تو یہ ساری میٹھی پیاری بچیاں جو میرے لیے نعت پڑھ رہی تھیں، پھر میں نے ان سب کا منہ میٹھا کرایا۔ اور اب آپ کو میں یہ بتاؤں نا کہ اس مشکل وقت میں جب بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے لیے اتنا وقت نہیں نکالتے اور ایک دوسرے کو اس طرح وش نہیں کرتے، ایک دوسرے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو یہ جن سے ہمارا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ اتنی محبتوں کا اظہار کیوں کرتے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں، اتنا تھکتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ ہے صرف درود شریف۔ میں نے ان کو محبت کے راستے پہ ڈالا، اللہ نے میری محبت ان کے دلوں میں ڈالی۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھکتے ہیں نا، تو آپ کا تھکنا ہزاروں گنا بڑھا کے آپ کو جو ہے وہ پھر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دنیا میں بھی اس کی قیمت ہے اور آخرت میں بھی اس کی جگہ ہے۔ یہ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ کوئی ہمارا علم یا ہمارا کوئی بزرگی نہیں ہے، بزرگی بھی نہیں ہے اور علم بھی سچ مچ ہے ہی نہیں، عمل بھی بہت تھوڑا ہے۔ لیکن جو بات سب پہ بھاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہر محفل پر حضور کی خوشی کی نیت کرتے ہیں، اور صدقہ اس نیت کا اللہ نے خوشیوں سے ہمارے دامن بھر رکھے ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کو صرف آپ کے لیے سیلیبریٹ کرتا ہے، صرف آپ کی وجہ سے، آپ کی خوشی کے لیے صرف جب کوئی تھکتا ہے، تو یہ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ اس کو میں جانتی ہوں، اس لیے کہ میں بارہا یہاں سے گزرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے یہ کام لیا۔ اگر درود پاک نہ ہوتا تو خدا کی قسم زندگی میں نہ گلاب ہوتا، نہ بہار ہوتی، نہ رنگ ہوتا، نہ ہی کوئی خوشبو۔